اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ بڑے ہی دردمندانہ انداز میں آپ کی غیرت پہ دستک دیتے ہوئے کہوں گا، اپنی اولادوں کو توجہ توجہ توجہ، اپنی اولادوں کو علم دین پڑھانے کے لیے ان اکابرین کے پاس بھیجو، ان کے مدرسوں میں بھیجو۔ میں کالج یونیورسٹی کی تعلیم سے منع نہیں کرتا، ہم نے پڑھی ہے، پڑھنی چاہیے، نو ڈاؤٹ، مجھے اس پر کسی قسم کا کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ ہم صرف منع اس لیے کرتے ہیں کہ تھوڑا خیال کریں۔ وہ کہتے ہیں نا لگ خیالوں کا، اتنی تو پشتو مجھے بھی آتی ہے نا، تھوڑا خیال کرو۔ وہ کیا خیال ہے کہ نماز میں وعدہ کرتے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ یہود و نصارہ کی ترتیب پہ ہم نہیں چلیں گے، اور وعدہ کرتے ہیں رات کو سوتے وقت دعائے قنوت وتر میں پڑھ کے وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللہ جو تیرا نافرمان ہے ہم اس سے جدا ہوتے ہیں، اس سے الگ ہوتے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں۔ تو پھر کالج میں جا کے، یونیورسٹیز میں جا کے، انسٹیٹیوٹ میں جا کے اپنے آپ کو مسلمانی لباس میں رکھنا، کافرانہ تہذیب میں نہ رکھنا، عیسائیت کی تہذیب نہ اپنانا، یہودیت کی تہذیب نہ اپنانا، مسلمان بننا۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، پر یہ تو بتاؤ کہیں مسلمان بھی ہو۔ یہی تو علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ سمجھا گئے، ہمیں صرف یہی بتا دیں۔ ہم کالج کے مخالف نہیں ہیں، میں نے کالج پڑھا ہے، یقین مانیے ایک دفعہ بھی اسٹیک-اف نہیں ہوا، میں کوئی میرے اوپر کبھی فائن نہیں لگا، نہ پیریڈ میں کبھی چھٹی کی ہے۔ پیریڈ کی گھنٹی بجنے سے پہلے ہم موجود ہوتے اور گھنٹی بجنے کے بعد ہم وہاں کلاس روم سے ہم باہر نکلتے، کبھی بھی اس طرح مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن تہذیب جب بدلی جاتی ہے تو پھر کسی کہنے والے کو کہنے دیجئے کہ یوں قتل میں بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ وہ اس کالج کی بات ہے جس کالج میں تہذیب کے اوپر حملہ ہو، تمدن پہ حملہ ہو، ثقافت پہ حملہ ہو، اور ہماری مشرقی روایات پہ حملہ ہو۔ میں تو آج پشتون بیلٹ میں بات کر رہا ہوں۔ پشتون بیلٹ میں تو مذہب کی جڑیں بڑی گہری ہیں، یہاں مذہبی رجحان بہت زیادہ ہے، یہاں نماز کا، یہاں سر پہ ڈھانکنے کا اور دین اسلام اور علماء کے احترام کا معاملہ زیادہ ہے۔ میں تمہیں زیادہ بات کر رہا ہوں، جہاں اسلام زیادہ وہاں شیطان کا آج حملہ بھی زیادہ ہے۔ یاد رکھیں، چور اس دکان میں چوری نہیں کرتا جو کنگال دکان ہو، چور اس دکان پہ چوری کرتا ہے جو مالدار ہو۔ شیطان اس گھر پہ حملہ آور نہیں ہوتا جہاں اس قسم کے ایمان کی باتیں نہ ہوں۔ سینما گھروں پہ شیطان کیا حملہ کرے گا؟ وہ تو پہلے شیطان کے چنگل میں۔ شیطان مساجد، مدارس، دین اسلام، داڑھی، ٹوپی، پگڑی، نمازی، روزے دار، اس پر زیادہ حملہ آور ہوگا تاکہ اس کے ایمان کا ڈاکو بنے شیطان۔ تو بھائیو، اس دور میں علماء سے جڑے رہنا ایمان کو بچانے کے معاملات میں ہے۔ یاد رکھنا، جتنا علماء سے تعلق میں رہو گے اتنے بچے رہو گے۔ آج موجودہ دور میں سیاسی فتنے ہوں، سماجی فتنے ہوں، کوئی اور ہو، اللہ کی قسم میں رب کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، ان مخالفین کے جملہ اعتراضات آپ لائیے، یہ فقیر یوں پاؤں کی ٹھوکر سے یوں نہ اڑائے جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے۔ آپ ہمارا نام بدل دینا۔ ہر طرح کے اسلامی عالم کے پاس اس طرح کے تمام میدانوں کے پراپیگنڈے کے جواب موجود ہوتے ہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں مولوی جواب نہیں دیتا۔ مجھے ان کی زبان میں بھی جواب دینا آتا ہے، لیکن ہمیں ہماری ثقافت روکتی ہے، ہمیں ہمارا گیٹ اپ روکتا ہے۔ تو بھائیو، علماء سے جڑے رہنے کا طریقہ کہ اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بناؤ۔ کیوں؟ آج ہر بندے کی ضرورت ہے لیگل ایڈوائزر، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے میں ایک وکیل اپنا رکھ لوں، فیملی ڈاکٹر، میری صحت کا مسئلہ نہ بن جائے،
ओए फैमिली डॉक्टर रखते हो, मुशावरती वकील रखते हो, तो वहां आलिम भी रखो, तुम्हारी क़यामत में जरूरत पूरी करेगा। वहां 70 बंदों के गुनाहगारों की अपनी फैमिली की सिफारिश करके ये आलिम जन्नत ले जाएगा। और हाफिज अशरतुम मिन आली बैती कुल्लुम वजबत अलैहिन नार। हजरत अली ने फरमाया फज़ैल अमाल में फज़ैल कुरान उठा ले। हजरत शेख ज़करिया रहमहुल्लाह ने हदीस पाक मुत्तसिल जिक्र की है, हाफिज कुरान 10 उन बंदों को जन्नत ले जाएगा अपनी फैमिली में जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी है। तो लीगल एडवाइजर की जरूरत है, फैमिली डॉक्टर की जरूरत है, तो आलिम और हाफिज की जरूरत क्यों नहीं है? और ये बात जहन से निकाल दो कि आलिम बनेगा तो कहां से खाएगा, आलिम बनेगा कहां से खाएगा? बाबा वहां से खाएगा जहां हुजूर फरमाते हैं वयर्ज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब। इस रब वहां से रिज़्क देगा जहां पर लोगों का गुमान ही नहीं होगा। मैं कल की बात करूं, मेरे एक शागिर्द है, मैं उनकी दुकान पर कल किसी वजह से बैठ गया कुछ वक्त के लिए। उस थोड़े से महदूद वक्त में 3 से 4 5 आदमी मुख्तलिफ तरह के मिले। एक कहते मैं जूस पिला रहा हूँ, एक कहते हैं कोई फ्रेश जूस चाहिए, एक कह रहे हजरत छोले चाहिए, दूसरा कह रहे नहीं समोसे चाहिए, हाँ नहीं जी बोतल। ये सब कुछ एक एक बंदे ने अपनी अपनी तरफ से भिजवा दिया। तो मैंने वहाँ पर उनको कहा कि देखो ये हदिया है, बंदों ने दिल से भेजा है, खुशी से, कि खाएगा हमें खुशी होगी। तो ये होता है इल्म दीन की कदर। मेरे मुंह की वजह से उन्हें नहीं भेजा कि हमारे मुंह पर कोई गुलाब का फूल है या हमारे मुंह पर कोई बुलबुल बैठी हुई है, ठीक है? इन्होंने दीन की कदर की है। तो जब दीन की कदर तुम करोगे, तुम्हारे औलादों की कदर लोग दीनदारी की वजह से करेंगे, तो फिर रिज़्क का प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे लिए खाना मुश्किल हो गया, मैंने कहा जी इसको दे दो, कुछ इसको दे दो, कुछ इसको दे दो, कुछ इसको दे दो। अभी भी कहते हैं मौलवी बनेगा तो खाएगा कहाँ से? ये प्रॉब्लम नहीं है भाई। मौलवियों को किसी किस्म के कोई खाने वाने की फिक्र नहीं है, आवाम में किसी को फिक्र होगी तो फिक्र होगी। इसलिए दीन का मामला भी ठीक, दुनिया का भी ठीक। अपनी औलाद को आलिम बनाओगे, बताओ हाफिज बनाओगे? जिसका इरादा है वो हाथ खड़ा करे। कहते इरादे पे भी नेकी मिलती है। जो उलमा और हुफ्फाज अपनी औलाद को बनाओगे, हाथ खड़ा करके लहरा के मुझे जवाब दीजिए, अपनी औलादों को हाफिज और आलिम बनाओगे, अपनी फैमिली को बनाओगे, लोगों को दीन की तरफ मुतवज्जे करोगे, शरीयत इस्लामिया की तरफ मुतवज्जे करोगे, उलमा से ताल्लुक में रहोगे, दीन से मुताल्लिक रहोगे, दीन की हिफाजत करोगे, दीन का दिफा करोगे, दीन इस्लाम पे कोई बात आए तो उलमा के साथ ठहरोगे। जज़ाकुमुल्लाह।